بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ مختصر سے وقت میں چھوٹی چھوٹی 4 باتیں میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ موجودہ حالات میں ہر آدمی پریشان ہے اور ہر شخص اس پریشانی سے نکلنے کی آرزو رکھتا ہے۔ سو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت روحانی طور پر تسکین عطا فرمائیں گے، اور امید ہے کہ ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں اللہ تعالی حل فرمائیں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان جوڑ دیا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے پودا ہوتا ہے نا، پودے کی نشو و نما جب ہوگی جب اس کو پانی دیا جائے گا، سو ایسے ہی انسان کی روحانی نشو و نما بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے وہ روحانی اعتبار سے زندہ ہے، اس کی نشو و نما جاری ہے۔ جو یاد نہیں کرتا وہ بظاہر تو چلنے پھرنے والا اور جو ہے وہ زندہ انسان لگتا ہے، حقیقت میں اس کا شمار مردوں میں ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندے کی ہے، جو نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی ہے۔ اللہ کے ذکر میں سب سے اعلیٰ درجہ تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اسی عنوان سے ہم سب جمع ہیں۔ جن مراکز میں صبح و شام اللہ کے قرآن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کیسا اچھا لگتا ہے۔ ہمارے بقول ایک ساتھی کے میں ایسے مراکز میں جاتا ہوں، مجھے قرآن مجید پڑھے بغیر جو سکون مل رہا ہوتا ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا، تو پڑھوں گا تو کتنا سکون ملے گا۔ اور ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تسبیحات ہیں، تو صبح و شام 100 دفعہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا طوبیٰ لأمۃ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ اس آدمی کو مبارک ہو جو قیامت میں اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار پائے گا۔ سو استغفار کا اہتمام ہو۔ اس امت کے سب سے بڑے محسن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، درود شریف کا اہتمام ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی جو منعم حقیقی ہیں، ہمارے خالق اور مالک ہیں، اس کا ذکر ہو۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ حدیث میں ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ ساری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یہ کلمہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ایک تو اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے لیے وقت طے کیا جائے۔ دوسری چیز اللہ کا شکر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو نعمتیں جب بھی ذہن میں آئیں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ آج کے گندے ماحول کی وجہ سے ہم اتنے خراب ہو گئے ہیں، ہماری زبانوں پہ کتنے لوگ ہیں ان کا تکیہ کلام گالی ہے۔ وہ بات پہ گالی دیتے ہیں، پہلے گالی دیتے ہیں پھر بات شروع کرتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا تکیہ کلام سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ نے بڑا کرم کیا، یہ ہوا، الحمدللہ فلاں کام ہو گیا، میرے رب کا بڑا کرم ہے، یہ بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام بھی ہو گیا۔ تو تکیہ کلام بنائیے، الحمدللہ سبحان اللہ، الحمدللہ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے زبان میں اللہ کیسی لذت پیدا فرماتے ہیں، دلوں میں کیسا سکون آئے گا، نعمتوں میں کیسے اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریے کی 2 شکلیں، ایک تو یہ کہ ہم زبان سے کہیں الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور ایک یہ کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔
تیسری چیز، زندگی کو سنت کے مطابق لانے کی کوشش کریں. کم از کم ہم اپنے گھر میں تو سنت کے مطابق چلے جائیں، اللہ کے گھر میں تو سنت کے مطابق آ جائیں، وضو تو سنت کے مطابق کر لیں، پر روزانہ سنت کے مطابق اعمال کا اہتمام، اس میں بڑی طاقت ہے، بہت بڑی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اساس الخیر متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری خیروں کی بنیاد اتباع نبوی ہے، فی قولہ و فعلہ، اقوال میں افعال میں آپ کی اتباع کیجئے. خیروں کی سمجھو چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، دوسرے بزرگ ان کو ملنے آئے، علامہ سرہندی رحمہ اللہ کے پاس، چشتی سلسلے کے بزرگ تشریف لائے. فرمایا مجھے قبض کی کیفیت ہے. قبض سمجھتے ہیں؟ یعنی اس وقت میں مجھے اللہ کا ذکر، نماز، تلاوت، عبادات پر شرح صدر نہیں ہوتا، سستی، کاہلی، قبض. تو آپ کچھ توجہات فرمائیں. آپ کے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ نے کچھ توجہات فرمائیں تو وہ قبض بست میں تبدیل ہو گئی. تو آپ بھی کچھ توجہ فرما دیں. حضرت نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا میرے یہاں اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. بزرگ کو وجد آ گیا. کیا وجد آیا کہ ساری سرحد کی زمین ہلنے لگی، کرامت ظاہر ہو گئی. حضرت نے مسواک منگوا کر زمین پہ گاڑا، زمین رک گئی. پھر فرمایا تمہاری کرامت، زمین ہلنے لگی. مجھے میرے رب نے یہ طاقت دی ہے کہ میں پوری اس دعا مانگوں تو سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، سارے مردے زندہ ہو کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. مگر تمہاری کرامت اور میری کرامت سے زیادہ عزیز اور افضل چیز کیا ہے کہ وضو میں ہم مسواک سنت کے مطابق کر لیں. سبحان اللہ. ہمیں ایک ایک سنت کو گھر میں زندہ کرنا چاہیے. اور ایک آخری چیز، دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام. من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ. آپ نے فرمایا جس کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دیے، یوں سمجھو کہ رب نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہاں ہیں، اپنے پوری دنیا میں جو پریشان حال مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں. پوری دنیا کی انسانیت پریشان ہے، اہل کفر کے لیے ہدایت کی دعائیں چل رہی ہوں. اپنے وطن عزیز کے لیے دعائیں مانگیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگیے. 4 چیزیں میں نے عرض کی جو ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، ہمارے مستقبل کی بہتری کی ضمانت اس میں ہے. نمبر 1 ذکر، نمبر 2 شکر، نمبر 3 اتباع نبوی، اور نمبر 4 دعاؤں کا اہتمام. میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ کے جانشین، بلکہ حضرت کی بالکل فوٹو کاپی دیکھ کر مجھے حضرت بہت یاد آئے. آج وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، یوں سمجھو کہ حضرت خود موجود ہیں، اس لیے کہ ان کا صاحبزادہ ہونا ایک بہت عالی نسبت ہے. اور پھر اس سلسلے کی نسبت کو لے کر الگ سے حضرت محنت فرما رہے ہیں. بہت بڑا جامعہ اور کئی جامعات کی سرپرستیاں اور سلسلے کے حوالے سے پورے ملک میں سفر. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بہت برکت پیدا فرمائے. میں اپنی طرف سے بھی، ادارے کی طرف سے بھی، اور آپ تمام حضرات کی طرف سے حضرت کی یہاں تشریف آوری پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کے علم و عمل میں، عمر میں بہت برکت پیدا فرمائے. حضرت والا کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرمائے، اور ہم سب کے محبوب شخصیت حضرت اقدس مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.